بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چونکہ میں نے 6 سالہ عالمہ کا کورس کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے اسکول کی تعلیم بھی حاصل کی ہے اور ماشاءاللہ میں نے BA کیا ہے، اس لیے میں اردو گرامر کو پڑھانے کے لیے مجھے شوق ہے اور میں اس کو پڑھانا بھی چاہتی ہوں۔ اور میں نے پرائیویٹ اسکول میں ٹیچنگ کی تھی اور وہاں بھی میں نے اردو گرامر ہی پڑھایا تھا، اس لیے میرا شوق ہے کہ میں اردو گرامر کی ٹیچر بنوں۔ تو چلیے آج اردو گرامر کی پہلی کلاس سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہمارے پاس لفظ ہے وہ ہے خاتمہ۔ علامات کے بارے میں پڑھیں گے اور سب سے پہلا لفظ خاتمہ ہے۔ خاتمہ کہتے ہیں جب جملہ ختم ہو جائے تو آخر میں جو لگتا ہے اس کو خاتمہ بولتے ہیں۔ سکتہ، جب جملے میں 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ ایک ساتھ آ جائیں تو انہیں ایک دوسرے سے جدا کرنا ضروری ہوتا ہے، جیسے میں، ایمان۔ اب میں اور ایمان کے درمیان میں بھی سکتہ لگے گا اور اس کے بعد جو لفظ ہوگا جیسے کہ فاطمہ، میں، ایمان اور فاطمہ بازار گئے تھے، تو یہ پہلے 2 میں سکتہ لگا ہے، آخری لفظ میں اور لگایا ہے۔ آگے ہے سابقے، ایسے حروف یا الفاظ جو کسی لفظ سے پہلے لگائے جائیں اور لفظ کے معنی میں تبدیلی پیدا کر دیں، سابقے کہلاتے ہیں، جیسے کہ خوش نما، خوش ادا، خوش قسمت۔ لاحقے، ایسے حروف جو کسی لفظ کے آخر میں لگائے جائیں اور الفاظ اس لفظ کے معنی میں تبدیلی پیدا کر دیں، جیسے مددگار، خطرناک۔ فعل ماضی، تمنائی، جن جملوں کے آغاز میں تمنائی الفاظ جیسے کاش اور شرطی الفاظ جیسے اگر استعمال ہوں، فعل ماضی اور فعل تمنائی جملے کہلاتے ہیں۔ جملہ معترضہ، قوسین، قوس کی جمع ہے، بمعنی کمان۔ قوسین میں دیے گئے الفاظ کسی امر کی وضاحت کے لیے دیے جاتے ہیں، اصل عبارت کا لازمی حصہ نہیں ہوتے، انہیں جملہ معترضہ کہا جاتا ہے۔ آگے ہم بات کریں گے اسم صفت کے بارے میں اور مرکب کے بارے میں۔ جیسا کہ مثال کے طور پر سچا انسان ایک مرکب لفظ ہے، سچا اسم صفت ہے اور انسان موصوف ہے۔ آگے آ گیا حرف جار، جو حروف ایک لفظ کا دوسرے لفظ سے تعلق قائم کرتے ہیں انہیں حرف جار کہا جاتا ہے، جیسے کہ تک، نے، سے، میں، پر، نیچے، اوپر، یہ سب حرف جار ہیں کیونکہ یہ ایک لفظ کا دوسرے لفظ کے ساتھ ملنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ مذکر و مؤنث حقیقی، مذکر و مؤنث کی 2 قسمیں ہیں، ایک حقیقی ہوتی ہے اور ایک غیر حقیقی۔ جو اصل میں مذکر اور مؤنث ہو ان کو حقیقی کہا جاتا ہے، جیسے اسد پڑھ رہا ہے، زارا کھیل رہی ہے۔ یہاں پہ اسد جو ہے وہ حقیقی مذکر ہے کیونکہ اسد ایک لڑکا ہے اور لڑکا مذکر ہوتا ہے۔ زارا کھیل رہی ہے، زارا اصل مؤنث ہے کیونکہ زارا ایک لڑکی ہے اور لڑکی ہمیشہ مؤنث ہوتی ہے اور مؤنث حقیقی ہوتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں مؤنث غیر حقیقی کے بارے میں۔ سب سے پہلے سمجھ لیں، غیر حقیقی اس مؤنث کو کہا جاتا ہے جو مؤنث ہو تو نہ لیکن اس کو پڑھنے اور لکھنے اور بولنے میں مؤنث کہا جاتا ہو، جیسے، اور وہ بے جان اشیاء ہوتی ہیں، جیسے کہ آسمان کا رنگ نیلا ہے۔ یہاں پہ آسمان کا جو رنگ ہے اس کو نیلی نہیں لکھا گیا کیونکہ نیلا لکھا گیا کیونکہ وہ آسمان کو مذکر لکھتے، پڑھتے اور بولتے ہیں۔ اردو کی کتاب، اب اردو کا کتاب نہیں بولا کیونکہ کتاب مؤنث بولا جاتا ہے اور لکھا جاتا ہے، اس لیے اردو کی کتاب بولا گیا ہے، اور یہ اس میں غیر حقیقی ہے اور یہ غیر جاندار اور بے جان اشیاء میں نر و مادہ کا تصور نہیں ہوتا لیکن بولنے اور لکھنے میں آتے ہیں، جیسے آسمان کا رنگ نیلا ہے، اردو کی کتاب۔ یہاں تک ہم نے پڑھ لی، انشاءاللہ کل سے اس سے آگے اسم کے بارے میں پڑھیں گے، اسم کی بناوٹ کے لحاظ سے کتنی قسمیں ہیں، پھر آگے اسم کی ذات کے اعتبار سے کتنی قسمیں ہیں، اسم استفہام، اسم حروف استعجاب، ان سب کے بارے میں انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں ہم پڑھیں گے۔ آخر میں ایک ریکویسٹ ہے، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں۔